اچھا عماد، میں نے نا ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، بہت زیادہ وائرل چل رہی تھی، چھیپا سے ریلیٹڈ تھی آپ کی ویڈیو. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتائیں تاکہ آڈینس کو پتہ چلے اس بارے میں کیا ہوا تھا. یا عاقب بڑا مزیدار انسیڈنٹ ہوا تھا. میرے خیال سے یہ 27 سپتمبر کی بات ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ واپس بائک پہ واپس آ رہا تھا کہیں سے. تو این ایم سی کے اپوزٹ جو روڈ تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک لڑکی تھی. ان کو بائک نے ہٹ کی, بڑے بروٹل طریقے سے ہٹ کی, اور بندی جس طرح گری پیچھے ڈبل کیبن تھی. وہ ڈبل کیبن اس کو اڑا دیتی. اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو بچایا. اب ہم لوگ پہنچے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا وہ لڑکی جو تھیں وہ بہت تھوڑی خوبصورت قسم کی جینس وینس پہنی ہوئی تھی. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے سب بھائیوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے, 7-8 لوگ آ گئے وہاں پہ, 8-10 لوگ آ گئے. اچھا اس لڑکی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, یعنی اس کی پاؤں بڑے ہیڈ لائن فریکچر وغیرہ یا کوئی سر چیز ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہم سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو کال کر دیں یا فون ملا دیں. وہ کال نہیں ملا رہی, نہ بتا رہی ہیں, گھبرائی ہوئی تھی. نہ اس نے لگتا ہے ہیٹ اس طرح ہوتا ہے, ویسے ہی آپ کی مینٹل جو ہے وہ ہیلتھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. وہ جو ہے وہ کبھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میری دوست کسی جا رہی تھی, وہ کسی بندے کو بلانے کو کہہ رہی میں ابھی یہاں پہ فرسٹ ٹائم آ رہی ہوں. مجھے بڑا اسٹرینج لگا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے. اچھا لڑکے جو جمع ہوئے ہیں, اچھا کوئی کہہ رہا ہے میں بائک پہ بٹھا کے لے کے چلا جاتا ہوں وہاں پہ, اس سے اٹھا نہیں جا رہا. پھر 2-3 خواتین آئیں, انہوں نے اس کو بٹھا کے فٹ پاتھ پہ بٹھایا. میں نے کہا کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کریں. تو آئی واز دیئر ود مائی فرینڈ. تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں, سامنے این ایم سی مگر دیٹس اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ, ڈیفینیٹلی وہاں اگر وہ جاتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو جنا وغیرہ کے لیے میری سامنے پہلے ایمبولینس گزری 11-2 کی. میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا, انہوں نے دیکھا, وہ آگے چلے, ٹھیک ہے. میں آپ کو لائیو بتا دوں جو انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بڑی مسئلہ, میں نے 102 پہ بھی کال کی تھی. پھر تھوڑی دیر بعد شیوا کی ایمبولینس جو تھی وہ یہاں پہ آئی. اب جو صاحب آئے انہوں نے میرے پاس 30 سیکنڈ کا کلپ ہے جو میں نے آپ کو بھیجا تھا. آئے تو انہوں نے کہا آپ پیسے دیں گے ان کو تو لے کے جائیں گے, یعنی 700 روپے تو لے کے جائیں گے. میں نے کہا کس بات کے 700 روپے؟ میں نے کہا آپ کو تو جو ہے کراچی کے عوام کتنے ڈونیشن وغیرہ تمام کے ذریعے. سو ہی اسٹارٹ مس بہیونگ یا تھنگس لائک دیٹ کہ آپ کو کیا پتہ ہم روڈ پہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں. میں نے کیمرہ نکالا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا میں نے ویڈیو بنائی ہے, میں وائرل کر دوں گا. یہ اسٹارٹنگ کے جو کرنا ہے کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے, میں نے کہا ایک بندی گری رہی ہے, اس کی ہیئر لائن فریکچر ہو رہا ہے, وہ اپنے گھر کا پتہ نہیں بتا رہی ہے. اور سب جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے مناسب نہیں تھا, وہ 2 لڑکے آگے بائک پہ ہوگا کہ یہ پیچھے بیٹھ کے چلی جائیں گی. تو یار آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے گھر میں ماں بہن بیٹیاں ہیں یار. تو آئی واز دیئر, میں نے چھیپا والے کہا, اور میں یہ کہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے چھیپا والوں کا, ہو سکتا ہے وہ ڈرائیور کا اپنا فیل ہو. مگر بھائی ان چیز کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. آیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ یہ مانیٹر ہو رہے ہوں, خاص طور پہ ایمبولینس ڈرائیور, کیونکہ ان کی بڑی کمپلینس آتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ پیسے لیے بغیر نہیں جاتے. پھر میں نے چھپا کال کر کے کنفرم بھی کیا, میں نے کال کی, میں نے کہا کہ آیا کہ آپ پیسے لیتے ہیں اس طریقے. کہہ رہے جب اٹینڈنٹ ہوتا ہے تو ہم پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی زخمی حالت میں پرسانے خارج کا کوئی نہ ہو, کوئی اٹینڈنٹ نہ ہو, کہہ رہے کوئی پیسے نہیں لیتے. آئی کنفرم دیٹ. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی, جب اٹینڈنٹ ہی نہیں ہے کوئی ساتھ. یار تو آپ اس کا مطلب ہے کیا ضلالت ہے کہ کوئی بندہ گرا ہوا ہے, زخمی ہے, تو ہماری مینٹل اسٹیٹ دیکھیں. تو ایمبولینس والے یہ کہہ رہے ہیں پیسے ہیں تو میں لے جاؤں, پیسے ہیں تو لے کے جائیں. اور یار ایک بڑا ادارہ جو ان کو بدنام کر رہے ہیں. تو پھر میرے خیال سے یہ ویڈیو اب تک کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں مجھے خود اندازہ نہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے, اس ویڈیو میں تو میں نظر نہیں آیا ہوں, میری آواز آئی ہے, آواز سے آپ جج کر سکتے ہیں. مگر میں کراچی والوں کو بولنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے حق کے لیے بولو. یہ پرابلمز اگر آ رہی ہیں, اگر نہیں بولو گے تو کل ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو کیمرہ ہے اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. کوئی پرابلم ہو ویڈیو بناؤ, شوٹ کرو, اپلوڈ کر دو, ان لوگوں کی خود ہی پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے, نشاندہی ہو جائیں گی. اب یہ جو چیز پوائنٹ آؤٹ ہوگی, مجھے پتہ ہے کہ شیپا واز ڈوئنگ امیزنگ ورک, ان کے بڑے اچھے کام ہیں, سبوں کو پتہ ہے یار. مگر جو بلیک شیپس ہیں کم از کم ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ بلیک شیپس ہیں جو ان کے ادارے کو بدنام کر رہی ہیں. تو بیسکلی جو ہے ہمیں ایسے لوگوں کو پتہ کرنا ہے, ان کو سامنے لے کے آنا, تاکہ اگر کراچی کا ہم کو کوئی پرابلم ہو تو پبلک کھڑی ہو. تو میں نے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بھی جوائن کی ہے, تحریک سوچ کراچی. اس میں کراچی کے جرنلسٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, کچھ ایم ایل ایز بھی ہیں. اس کا انہوں نے مجھے سوشل میڈیا کا انہوں نے اپنا ہیڈ بھی بنایا, ٹھیک ہے. اس ڈومین میں بھی وہ کہتے ہیں کہ, اور ہمارا یہ ہے کہ خالی کراچی کے لیے بات ہو, کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں ہم سب جو کراچی کا ڈومیسائل رکھتا ہے, وی آر آل فیملی.
کراچی کے لیے کھڑے ہو, کراچی میں سڑک کے تمام سے, مگر ابھی جو اس بچی کو دیکھ کے جو وہ تکلیف میں کڑھا رہی ہے, اس سے چل کھڑا نہیں جا رہا ہے, وہ پیسے مانگ رہا ہے, اس زیادہ بے غیرتی کیا ہوگی. تو دس از دا انسیڈنٹ. یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہاں فنڈ مانگے جا رہے ہیں. یہ چھیپا والے 700 روپے مانگ رہے ہیں. یہاں لیڈیز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور گری اور بات کی ہے تو کہا جا رہا ہے 700 روپے دیں گے تو لے کے جائیں گے. یہ انسانیت ہے. اب جا رہے ہو لے کے, میں وائرل کروں, میں وائرل کر دوں گا, ٹھیک ہے.